کھانے کے دوران گفتگو منع ہے. کھانے کے درمیان گفتگو کا کیا حکم ہے ابو حذیفہ نواب شاہ سے؟ کھانے کے دوران گفتگو بالکل جائز ہے، لیکن ایسی گفتگو جس سے کھانے میں ٹینشن نہ ہو. آپ نے کوئی پیچیدہ مسائل لے کے بیٹھ گئے، گھریلو جھگڑے وراثت کے مسائل لے کے بیٹھ گئے کھانے کے دوران، تو پھر کھانے میں دل نہیں لگتا، آدمی کا کھوپڑی ادھر کو جاتی ہے، اس سے بدہضمی ہوتی ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے کھانے کے دوران بالکل خاموش رہنا یہ بھی غلط طریقہ ہے. باتیں ایسی پیچیدہ مسائل کی لے کے بیٹھ جانا یہ بھی غلط ہے. ہلکی پھلکی باتیں جو گپ شپ والی، اور بھائی کیا حال ہے، کیسے پکے کوفتے، کیسے لگ رہے ہیں، تھوڑا نمک تیز ہو گیا، چلو آئندہ کم کر دیں گے، اور سناؤ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہلکی پھلکی گپ شپ والی باتیں کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے. بالوں میں اچھا کہہ رہے ہیں کہ ڈرامے میں نکاح حقیقت میں ہو جاتا ہے. ڈرامے میں لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حافظ زبیر امریکہ سے. اس میں علماء کی دو رائے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا، ڈرامے میں طلاق دی تو طلاق بھی ہو جائے گی، اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے. حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت، مذاق بھی حقیقت. اس میں سیریس ہونا ضروری نہیں ہے. اس میں ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، اور غلام کو آزاد کرنا بھی اسی میں ہے. تو نکاح بھی مذاق میں بھی ہو جاتا ہے اور حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف بعض علماء کا موقف یہ ہے، اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، کہ ڈرامے میں اصل میں مذاق میں نکاح نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کہانی ہے جس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو حکایت کہتے ہیں. تو حکایتاً اگر کوئی نکاح کر رہا ہے، یعنی کسی کو نقل کر رہا ہے نکاح کو، یا طلاق دے رہا ہے، تو وہ نہیں ہوتی. جیسے ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہوں، اب کتاب میرے سامنے رکھی ہے، میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کہانی میں زید کا میں ملفوظ پڑھ کے سناؤں کہ زید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی. تو میں اب لفظ تو میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مگر وہ میں نہیں دے رہا، میں تو اس کے قول کو نقل کر رہا ہوں. یعنی وہ زید کا جو قول ہے اس کو میں نقل کر رہا ہوں. تو جو ڈرامہ بھی اصل میں کریکٹر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، اسکرپٹ ہوتی ہے. تو ڈرامے والے اس کو کتاب کو پڑھ کے نہیں سنا رہے، ایکٹنگ کر کے سنا رہے ہیں اس اسکرپٹ کو، اس پوری کہانی کو. تو اصل میں وہ ہزل نہیں ہے کہ مذاق میں دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہانی جو طے شدہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اس میں. تو اس لیے ہماری رائے اس میں ابھی تک جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ اس سے نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی. لیکن نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے بڑا حساس، تو اس لیے اس میں ڈرامے والوں کو چاہیے کہ مذاق میں نکاح نہ کریں، یعنی حکایتاً بھی نہ کریں، کیونکہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ طلاق ہو جائے گی بہرحال. تو طلاق اور نکاح ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ اختلاف کی بھینٹ چڑھا دیں. اس کو احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے. ڈرامے میں نہ طلاق دی جائے اور نہ نکاح کرایا جائے. ہاں کچھ تدبیریں ایسی ہیں جس سے ڈرامہ بھی رہے گا، وہ علماء سے پوچھی جا سکتی ہیں. اگر کوئی ڈرامہ، وہ تو ڈرامے بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بنا ہی رہا ہے تو نکاح اور طلاق سے بچنے کے لیے علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا بے غبار طریقہ ہو کہ ڈرامہ بھی ہو جائے اور نکاح بھی نہ ہو. اس کے کچھ تدبیریں ہوتی ہیں، کچھ ورڈنگ تھوڑی سی ایسی چینج علماء کر کے دے دیں گے جس سے وہ نہ نکاح ہوگا، بالاتفاق نہ تو نکاح ہوگا اور نہ ڈیورس ہوگی، طلاق ہوگی. تو ایسے طریقے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ہے بہرحال یہ اختلافی مسئلہ.